اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے دو موضوع ہیں۔ نمبر 1، عدلیہ کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی جج کا احتساب ہو رہا ہے، اور نمبر 2 پہ خاور مانیکا نے بیان دے دیا ہے، اس کو آج یا کل اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا، یہاں سے پھر اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس نے سب کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے، عمران نیازی کا بھی اور پنکی پیرنی کا بھی۔ اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا عارف نظامی صاحب کے زیر نگرانی۔ تو وہ دن اور آج کا دن یہ سفر جاری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تھا کہ وہاں پہ زبان منہ میں صحافی کی کسی اور کی ڈال دی جاتی ہے۔ جو پیچھے سپانسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی زبان یا اپنی رائے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو میں اس میں ناکام ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے اب مجھے اپنا چینل دے دیا ہے۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ تو اس لیے آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے اس سے سبسکرائب کروائیں۔ گھر میں اپنی فیملی میں دیکھیں، دوستوں یاروں میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سب سے سبسکرائب کروائیں۔ اور اس کے علاوہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ اور 15 منٹ کی دعا ہوتی ہے، 15 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ٹوٹل لگتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ اگر نکال لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فائدہ ہی ہوگا آپ کو۔ میرا کام ہے، میں سینئر صحافی ہونے کے ناطے وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں اگر اتنی سی خبر ہوگی تو اتنی ہی بتاؤں گا، اس کو اتنا بڑا نہیں کروں گا، اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں لگاؤں گا۔ جو حقیقت ہوگی وہی بتاؤں گا، جو ملک کے مفاد میں، ملک کے فائدے میں کام کرے گا، اس کو گارنٹی کے ساتھ اپریشیٹ کروں گا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ آصف زرداری ہو، کوئی بھی ہو۔ اور جو ملک کے خلاف کام کرے گا میں کھل کے اس کی مخالفت کروں گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ گھنٹی کے بٹن کو لازمی، سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پہ پش کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک جج کا احتساب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تو 76 سالوں میں سپریم کورٹ سب کا احتساب کرتی رہی ہے، لیکن نہ تو سپریم کورٹ اپنا احتساب کرنے دیتی تھی، خود کو احتساب سے مبرہ سمجھتی تھی، اور نہ ہی ان جرنیلوں کا احتساب کرتی تھی۔ اب الحمدللہ جرنیلوں کا بھی احتساب ہو رہا ہے، اور الحمدللہ عدلیہ میں بھی، عدلیہ کا بھی احتساب ہو رہا ہے۔ عدلیہ نے خود کا بھی احتساب کرنا شروع کر دیا ہے۔
اور جسٹس باقر نقوی، جسٹس مظاہر نقوی صاحب بظاہر ان پہ کرپشن کے چارجز تھے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بندیال نے اس کی دائیں طرف اپنے بائیں طرف بٹھا کے، سیدھے ہاتھ پہ بٹھا کے اپنے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں اس جج کے ساتھ ہوں، اس کا کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا، بندیال یہ پیغام دے رہا تھا لوگوں کو، عوام کو، 26 کروڑ عوام کو، کہ ہم سب اس امام میں ننگے ہیں، اور سب سے بڑا ان کا سردار میں ہوں، میں چور ہوں تو یہ بھی چور ہی ہوں گے نا، یہ کون سے سال ہوں گے، یہ بھی چور ہی ہوں گے۔ تو اس لیے اس نے احتساب نہیں کیا تھا، کسی نے بھی نہیں۔ 76 سالہ تاریخوں میں جتنے بھی آتی تھی نا کمپلین، اس کو دبا دیا جاتا تھا۔ اب پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ سب کریڈٹ جاتا ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اور اس کے بعد جنرل سید آصم منیر صاحب کو، آفت سید آصم منیر صاحب کو، کہ انہوں نے عدلیہ کے، انہوں نے سب سے پہلے آرمی کے اندر سے گند صاف کیا، اور اب انشاءاللہ ایک بڑا سا جھاڑو پھرنے والا ہے عدلیہ کے اندر، اور سب یہ کرپٹ اور عمرانڈو جج جو ہے نا، یہ سب رگڑے میں آنے والے ہیں۔ یہ جو 4 کا ٹولہ جس نے فیصلہ دیا ہے نا، یہ بھی جو ہے نا، یہ ان عالمی طاقتوں کے ہی اعلی کار ہیں جن سے ڈالر وصول کر کے یہ عمران نیازی کے سہولت کار بنے ہوئے بیٹھے تھے وہاں سپریم کورٹ میں۔ جو بھی فیصلہ آتا تھا یہی 5 جج بیٹھ جاتے تھے، یا 3 جج بیٹھ جاتے تھے، یا 5۔ تو انہی ججوں کی وجہ سے ہی تو ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو اب الحمدللہ نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ پہلے رضوی صاحب نے کوشش کی، نقوی صاحب نے کوشش کی کہ استعفیٰ دے دوں، کیونکہ اگر استعفیٰ نہیں دیتے ہیں، ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ کسی مراد کے مستحق نہیں ہوں گے۔ جو کروڑوں کے حساب سے پیسہ ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اور جو ایک بھاری بار تنخواہ سے بھی ڈبل پینشن ملتی ہے وہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے کوئی درمیانہ راستہ نکالوں گا، لیکن اب ان کو کوئی درمیانہ راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ اب وہاں پہ اللہ کا ایک نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے، چیف جسٹس، وہ انشاءاللہ انصاف کرے گا۔ اگر غریب آدمی چوری کرتا ہے تو وہ اندر بند ہو جاتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور کہوں گا کہ اگر عدلیہ نے انصاف ہی کرنا ہے تو پھر اگر ان پہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو سسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے وہ تمام پیسہ نکلوایا جائے، اور ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو عام آدمی کو ملتی ہے۔ اسی طرح جیل میں ان کو ڈالا جائے، اور جیل میں سزا پوری کر کے باہر نکلے، یہ تو ہوگا انصاف۔ اور پھر دیکھیے گا پاکستان عدلیہ کا دنیا میں 40ویں نمبر سے کیسے نیچے آتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے، انصاف کی طرف جاتا ہے، کیونکہ انصاف ہوتا ہوا جب نظر آئے گا تو سب لوگ مانیں گے۔ لیکن اگر پہلے والا یہ حساب ہو جیسے اب ہوا ہے 3-5 کا، ان کو جو نوٹس جاری ہوا 3-5 کے حساب سے ہوا ہے، مطلب 3 جج انصاف کر رہے تھے اور 2 جج ابھی بھی اس کرپٹ جج کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ نہیں چلے گا، اگر اس طرح ہوا تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں لاہور میں انہوں نے جو ایک محل تیار کروا رہے ہیں نا، پورا محل، اس کا میڈیا میں آ چکی ہیں تصویریں بھی، تو اس کی صرف زمین تقریباً 30 ارب روپے کی بنتی ہے۔ تو ایک جج کی ساری مراد ملام لو کے 30 سے 35 لاکھ روپیہ سیلری بنتی ہے۔ اب 30 سے 35 لاکھ والا جج کس طریقے سے خربوں کے پلاٹ خرید کے پورا محل نما گھر بنائے، اس کے علاوہ اس کے فیملی کے نام پہ بے حساب جائیدادیں ہیں،
ان سب کی تحقیقات ہوگی انشاءاللہ، اور پورا پورا اس کو حساب دینا پڑے گا، اور یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہو رہا ہے، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جب ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا نا، تب ہمیں یقین آئے گا، کیونکہ یہ جو 3-2 کا فیصلہ آیا نا، اگر 5-5 کا فیصلہ آتا، ان کو نوٹس جاری ہوتا نا 5-05 سے، تو پھر میں کہتا بھائی پانچوں جج متفق ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، یا تو وہ بالکل کلیئر ہو، وہ اپنا خلاف دے، جو ثبوت لگے ہیں ان کو، جو کرپشن کے الزامات لگے ہیں ان کا وہ دیں کہ بھائی یہ ذرائع میرے انکم کے تھے، میں نے یہاں سے پیسہ لیا ہے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ایک عام چور کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ عرف عام میں تو وہ بھی چور ہی ہو گیا نا، پھر اگر پیسہ اس کے پاس آیا ہے، ذرائع آمدن وہ بتانے میں ناکام ہے، تو چور ہی ہوا ہے نا پھر۔ تو اب یہ دیکھیں، اب عدلیہ کو ایک موقع ملا ہے، عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے ماتھے پہ لگے ہوئے اس بدنما دبے کو دھو کے صاف کرے، تاکہ وہ دنیا میں 140ویں نمبر سے کچھ تو نیچے آ سکے۔ تو انشاءاللہ اب اللہ بہتر کرے گا۔ یہ آہستہ آہستہ یہ مرانڈو جج جتنے بھی ہیں نا، یہ 4-5 جج تھے نا، تو ابھی 4 رہ گئے ہیں، یہ انشاءاللہ سب رگڑے میں آئیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جو انہوں نے خربوں ڈالر عالمی طاقتوں سے وصول کر کے ملک کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا ہے نا، عمران کے سہولت کار بن کے، تو یہ اس کا انہیں بھی حساب دینا پڑے گا سب کو انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ سب انصاف کے کٹہرے میں آئیں گے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب خاور مانیکا کی طرف، کہ خاور مانیکا نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کہ وہ میں تیار ہوں، وہ تمام ایف آئی اے کو بھی بتا دیا ہے اور سب ایجنسیوں کو کہ بھائی جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان سب کو بتا دیا ہے کہ بھائی میں تیار ہوں، میرے پاس جتنے بھی ہیں، اصل تو مجرم ہے عمران نیازی اور پنکی پیرنی اور فرا گوگی، میں تو مفت میں رگڑا گیا ہوں۔ یہ پنکی پیرنی وصول کر کے رشوت تو لوگوں کے تبادلے کرواتی تھی، اس کے رشوت لیتی تھی، پلاٹ بچواتی تھی، سرکاری زمینیں بھی بکواتی تھی، تو وہ رشوت لے کے تو اپنے بچوں کو بھی کھلاتی رہی ہے، مجھے بھی کھلاتی رہی ہے، اور میں تو مفت میں رگڑا گیا ہوں، مجھے تو مفت میں رگڑا لگ گیا ہے، لہٰذا میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، سب ثبوت بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو اس کو 1-2 دن میں انشاءاللہ راولپنڈی منتقل کر دیا جائے گا، اور وہاں سے پھر اس کو اسلام آباد یا راولپنڈی سے اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا یا اٹک جیل میں رکھا جائے گا، تو یہاں سے پھر اس کو سپریم کورٹ میں بھی پیش کیا جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آج کے ولاگ کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ تو باقی جو ہے نا، انتخابات کی تاریخ کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، بڑے کنفرم ذرائع سے معلومات ملی ہیں کہ بروز اتوار 28 جنوری کو 2024 کو انتخابات کا اعلان اسی ہفتے کے اندر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انتخابات بر وقت ہوں گے، اور اس وقت عوام کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو نہ کریں کہ جو پنکی پیرنی کو ساتھ ملا کے، خاور مانیکا جیسے کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا کے، فرا گوگی جیسے کرپٹ عورتوں کو ساتھ ملا کے، تو ملک کو جس طریقے سے لوٹا گیا، تباہ کیا گیا، اس وقت 90% ملک تباہ ہو چکا ہے، لوگ روٹی کھانے سے مجبور ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کر کے تنگ آ گئے ہیں، عوام کا خون نچوڑ لیا آئی ایم ایف نے۔ اور اب آئی ایم ایف نے ایک اور آپ کو بتا دوں، عوام کو بتا دوں، کہ یہ جو ML1 کا پروجیکٹ چل رہا تھا نا، ریلوے کی پٹریاں بچھانے کا، پورے ملک میں ریل کی نئی پٹریاں، ہائی سپیڈ پٹریاں بچھانے کا، اس کو بھی روک دیا ہوا ہے آئی ایم ایف نے۔ آئی ایم ایف اس پہ اعتراض کر رہا ہے، تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے
وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کبھی چائنا کا دورہ کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، ان سے لاگت کم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر لاگت کم کی گئی تو پھر وہ معیار نہیں رہے گا، لہذا لاگت کم کرنے کے بجائے آئی ایم ایف سے ہی مارچ میں جان چھڑا لی جائے۔ آئی ایم ایف نے نہ صرف اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس کی معیشت کو تباہ کیا ہے، بلکہ عوام کا خون نچوڑا ہے۔ یہ جو بجلی گیس کے بلوں میں وہ شبہ اضافہ ہو رہا ہے، ابھی پیٹرول بڑھ رہا ہے، پیٹرول کو تو خیر عالمی سطح پہ ہی اس کا ریٹ بڑھا ہے، تو لہذا اس کا ریٹ بڑھے گا، تو ڈیزل کا البتہ کم ہوگا، تو پیٹرول کا میرا خیال ہے 15 روپے لیٹر تک بڑھایا جائے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ بس یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، کیونکہ 4:45 ہو گیا ہے، اس کے بعد صبح کے اور نماز کے لیے میں نے جانا ہے، تو دعا کریں، صبح کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، پتہ نہیں کس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہم سب کے بگڑے کام سنور جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور جو عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کے، جو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں تو ان کے ٹکڑے کر دے۔ اور یا اللہ، جہاں کے بھی مسلمان مظلوم مسلمان ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو ہر جگہ پہ فتح عطا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ، پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یہ انصاف کی گدی پہ بیٹھ کے انصاف فروخت کرتے رہے ہیں، یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے، جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، ان کو سب کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ، دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی ان کو نشان عبرت بنا۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک بنانے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور فرما اور غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، ریل کی پٹریاں بچھانے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا اللہ ان کو غیب سے مدد کر کے دور فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ ریل کی پٹریاں بچھانے میں آسانی پیدا فرما اور غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم یا اللہ سی پیک کو اور کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے، بن چکا ہے، اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس میں آسانی پیدا فرما اور جلد سے جلد اس کو ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، پیا یہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پیا یہ کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور جو ان اداروں کو لوٹ رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو تباہ و برباد فرما۔
وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ جو ملک کے اداروں کو لوٹ رہے ہیں، ان کو تباہ کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں چھپے ہوئے پاکستان کے دشمنوں کو بے نقاب کر دے، ان کو تباہ و برباد فرما، جو ان اداروں کے اندر چھپ کے ملک کے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ISI کے چیف کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ISI کے چیف کو اور افسران کو اور جوانوں کو سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ خاص طور پہ ان تمام ایجنسیوں کو بلوچستان میں دشمن کا نیٹ ورک توڑنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ FIA کے چیئرمین اور FIA کے انچارج اور FIA کے افسران اور جوانوں کو سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس ادارے کے اندر بھی جتنے بھی کرپٹ اور ملک دشمن بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ اینٹی کرپشن کے انچارج کو اور جوانوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ نیب میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ملک کے وفادار ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور جو یوتھ کے بھرتی کیے گئے ہیں ان کو ملک کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور اگر وہ ملک کے وفادار نہیں بنتے ہیں تو ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بھی بچیاں جوان ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادی کی عمریں ہو چکی ہیں، کوئی اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہیں، جہاں کہیں سے بھی ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ یا اللہ ان بچیوں کو اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جن بچیوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا ہے، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور بے اولاد جوڑوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ
ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔